بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی فراوانی کے لیے پیش خدمت ہے دولت کی تسبیح کا وظیفہ۔ تسبیحاں تو آپ کو ویسے بھی بے شمار جو ہے وہ پہلے بھی بتائیں لوگوں نے، اور آپ اب بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ یہ جو تسبیح ہے اس کا نام دولت کی تسبیح کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ جس بھی دوست بھائی جو رزق کی پریشانی لے کر آتا ہے اور جس کو یہ تسبیح بتائی گئی، اس کی وہ پریشانی پھر پریشانی نہیں رہی۔ اس تسبیح کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک اہم چیز جو آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ وظائف جب آپ کو بتائے جاتے ہیں، درود شریف اور استغفار کو اس کو ایک طرف، اس کے علاوہ کی بات کرو۔ درود اور استغفار کا کوئی وقت نہیں، جتنا مرضی کثرت کر لیں، کتنی تعداد نکال لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو قرآنی آیات یا اسماء مبارک کے کسی وزن میں آپ کو وظائف بتائے جاتے کہ یار اس کی ایک تسبیح کر لیں، اس کی 5 کر لیں، اس کی 10 کر لیں، یہ 70 بار پڑھ لیں، یہ 41 بار پڑھ لیں، تو اکثر دوستوں کے میسج بھی مجھے آتے ہیں، تو ان سے میں واٹس ایپ پر بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آج میں نے سوچا کہ ویڈیو کے حوالے سے بھی یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو دوائی سجیسٹ کرتا ہے، اور آپ دوائی کی جب خوراک کھاتے ہیں اور آپ کو فرق پڑتا ہے اور افاقہ ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا ایک گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تینوں گولیاں اکٹھی کھا لیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی افیکٹو ہے، یا میں اس کی 2 گولیاں کھانا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی افیکٹو ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کباڑا ہو جائے گا، الٹا آپ کی طبیعت جو ہے وہ کسی اور طرف نکل جائے گی اور مسائل شروع ہو جائیں گے۔ سیم ایسے ہی جب آپ کو تسبیحات یا وظائف کے اندر قرآن کی آیات کسی مخصوص مقصد کے لیے، کسی ٹائم پیریڈ کے لیے، کسی تعداد میں بتائی جاتی ہیں کسی ویڈیو کے اندر، تو اسے اپنی مرضی سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ یا تو آپ اس کنسرن بندے نے جس نے یہ وظیفہ یا تسبیح آپ کو سجیسٹ کی ہے، بتائی ہے، یا جس کی ویڈیو دیکھ کر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر لیں۔ وہ تو خیر آپ سے رابطہ کرے گا نہیں، یہ تو رواج ہی نہیں ہے یوٹیوب والوں کا کہ وہ رابطہ کریں۔ رابطہ صرف اسی سے کیا جاتا ہے جو پیسے بھیجتا ہے، پیسے پھینکتا ہے۔ لیکن آپ اپنے علاقے میں اپنے کسی پیر و مرشد سے، کسی بزرگ سے اس کی رہنمائی ضرور لیں، اس کے علاوہ آپ کبھی ایکسیس نہ کریں اس کام کی۔ جیسے میں جب وظائف کئی بتلا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ کمنٹس میں آتا ہے، بہنیں لکھتی ہیں کہ سر یہ آیت تو مجھے بہت پسند ہے، یہ وظیفہ تو مجھے بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی ایکسیس میں چلے جائیں گے، یا تو پھر اس کو اتنی دیوانگی سے اس کا کام اس کو کریں کہ اس کا 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ 1.25 کروڑ کر ڈالیں، تاکہ پھر جو چیزیں آپ کو اس کی روحانی پاورز ملنی ہیں وہ مل جائیں، اور آپ مطلب کچھ کسی اپنے ساتھ کسی کا بھلا بھی کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر وہ بھی نہیں حاصل کرنی تو پھر ایسے خام خواہ کی جو ہے وہ اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ آپ کو جتنا بتایا جائے اسی کے اندر رہیں، کیونکہ پھر آپ سے سنبھلنا نہیں ہے وہ جو بکھیڑا آپ بڑھا لیں گے، تو اس کا ذرا احتیاط کر لیا کیجئے۔ خیر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج ایک ایسی تسبیح جس کو دولت کی تسبیح بلا شبہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں گے جو یا پڑھنے ہیں آپ نے، یا جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ 4 اسماء المبارک ہیں جس کے اندر بالواسطہ یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ رزق کی ہی نسبت سے اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں۔ اور اس کے ان چاروں ناموں کے اندر ان کے اکیلے اکیلے نام کے بھی مختلف آپ کو عملیات رزق کے حوالے سے ویڈیوز مختلف یوٹیوبرز کی چینلوں پہ آلریڈی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو جب ان 4 ناموں کو اکٹھا کر کے اس کی ایک تسبیح کا اگر آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، تو یہ پھر آپ بجائے اس پہ کچھ اور غور و خوض کرنے کے اس کو کر کے دیکھ لیں، اس کو کر کے دیکھ لیں۔ اس کو دیکھیے،
فجر کے ٹائم پہ پہلی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس ٹائم کے اوپر آپ یہ تسبیح پڑھیں، اپنے مختلف اذکار کے جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، وہ بھی زبردست ہے، میں خود بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ ساتھ کے ساتھ یہ اللہ کے 4 صفاتی ناموں کی تسبیح، یا فتاحو یا وہابو یا رزاقو یا باسطو، یہ اللہ کے 4 نام، یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں گے، یعنی چاروں کو ایک بار پڑھیں گے، ایک کاؤنٹ ہوگا، تو یہ آپ نے 100 ٹائمز کرنا ہے۔ اول آخر 5 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو کرنا شروع کریں۔ اس کو آپ میکسیمم 7 تسبیحاں دن کی بس کر لیجئے گا۔ اگر زیادہ شوق لگے نا، بہت، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں نا، اوور ڈوز کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، تو اس کی اوور ڈوز یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کا آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، 7 تسبیح تک آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں، بس اتنا ہی رکھیے گا۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ریزلٹس آپ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ جو آلریڈی پیسہ کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر گروتھ چیک کر لیں گے۔ جو جاب لیس ہیں ان کو جاب کی طرف اور جو ترقیاں اور خوشحالیاں ملنے کی ان کو وہ آبزرو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 4 صفاتی ناموں کی تسبیح، یہ بلا شبہ اس کو دولت کی تسبیح کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے کرنے والے کے میں نے نہیں دیکھا کبھی کی محتاجی جو ہے اس کے گھر میں ٹکی ہو۔ اور اگر گھر کے اندر، یہ تو بات وہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی وظیفہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ یا گھر کی اماں بڑی جو ہوتی ہیں وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں، اور میسیج آتا ہے کہ بیٹا میں اپنے بچوں کے لیے کر لوں، میں اپنے شوہر کے لیے کر لوں، میں اپنے داماد کے لیے کر لوں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر گھر کے سب لوگ ہی وہ کریں تو پھر خیر و برکتیں کتنی ہوں گی، گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، سارے اللہ کا نام لے کے کام پہ نکلیں گے تو برکتیں کتنی ہوں گی۔ مسئلے مسائل تو یہی ہے نا کہ ہمارے گھر میں ابھی ایک رخ پہ ہی نہیں ہے سارے۔ ہماری عمر کے بابے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ کہتی ہے ہمیں دولت پیسہ کمانے سے ٹائم نہیں ملتا، اور ان سے اگر پوچھا جائے کمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کمائی بھی نہیں ہو رہی۔ تو پھر جب کمائی بھی نہیں ہو رہی، ٹائم بھی نہیں ملتا، عجیب ہے، لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے بندے، اگر تمہیں تمہاری کوششوں میں دم نہیں لگ رہا، رزلٹ نہیں مل رہا، تو اللہ کی مدد ساتھ کر لو نا، اللہ کی مدد شامل حال کر لو۔ اللہ کی مدد لے لو گے تو جہاں 2 قدم چلو گے 4 کی کامیابی حاصل کرو گے۔ یہ ترکیب، یہ تلقین جو ہے یہ گھر کے بڑوں نے ہی اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ میرے جیسا کوئی بابا یا بزرگ یوٹیوب پہ بھی اگر کوئی کرے تو بچے آ کے ایسے ویسے کمنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ایسی ہی بکواس کر رہا ہے۔ یہ کمنٹ ہے موجود ویڈیو پہ، ہیں یہ تو ایسی بکواس کر رہا ہے۔ سو وٹ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا میرے بھائی۔ ہمارا کام تو ہے نصیحت کرنا، اپنا بچہ سمجھ کے، جیسے اپنے بچوں کو کرتے ہیں کہ یار سدھر جاؤ، تم لوگ دین پہ نہیں چلتے، تمہاری ایک بندے کی نحوست، اگر ایک گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی بے نمازی ہو تو پورے گھر نہیں، پورے اڑوس پڑوس کے 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے، اور آگ میں جلے گا وہ علیحدہ سے۔ تو اس کو ہدایت دینا ہر بزرگ کا فرض بنتا ہے، اور نہیں دیں گے ہدایت تو پھر سوال تو آپ سے بھی کیا جائے گا نا مرنے کے بعد، کہ آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ تو دیا، تربیت کیوں نہیں دی، اس کو کیوں نہیں سکھایا کہ نماز پڑھیے کرو۔ یہ معذرت کے ساتھ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اولاد کو سونے کا نوالا دو لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھو۔ یہاں پر تو آج والدین بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بچے کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، یہ تسبیح کر لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔